ناظرین، آج ہم بات کریں گے کوئی انسان کسی پر جادو کرتا ہے حسد، جلن، کینہ سے، تو اس کو کس کس طریقے سے نقصان ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں۔ کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ کسی پر جادو کرنا، اس کو اذیت دینا کسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن جانتے ہو جو کسی پر جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کے اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جادو کرنے یا کروانے والے کے ساتھ 3 کام ضرور ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کروانے والا کس طرح خود اپنی زندگی کا دشمن بن جاتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کے اثرات صرف نشانے پر نہیں بلکہ جادو کرنے والے پر بھی کیسے خطرناک ثابت ہوتے ہیں؟ کیا حقیقت میں جادو کروانے والے کے 3 لازمی نقصان ہوتے ہیں؟ اور وہ نقصان کیا کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان طاقتوں کے پردے کے پیچھے چھپی ایک خفیہ حقیقت ہے؟ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں ایک ایسا مضمون جو جادو کروانے والے کے بارے میں اس کے ہونے والے نقصان کی خبر دیتا ہے۔ اس مضمون کا نام ہے کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ یہ مضمون صرف معلومات نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کے دل و دماغ میں تجسس اور حیرت کے نئے رنگ بھر دے گا۔ بظاہر نظر آنے والے عمل اور چھوٹے سے قدم کبھی کبھار اتنے گہرے اثرات چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کا اندازہ صرف بعد میں ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم آپ کو لے جائیں گے ایک ایسی دنیا کی سیر پر جہاں پر ہر چھوٹی کوشش کے پیچھے پوشیدہ نتائج اور غیر مرئی اثرات چھپے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک معمولی عمل کبھی کبھار اس شخص کی زندگی کے گوشے میں غیر مرئی زنجیروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور کیسے طاقت کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقتیں آخرکار سب کے سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کروانے والے کے لیے چھپی ہوئی حقیقتیں کیسے سامنے آتی ہیں اور کس طرح اثرات پھیلتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک آنکھ کھولنے والا اور تجسس بھرا تجربہ ثابت ہوگی۔ کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ ان 3 نقصان میں پہلا نقصان رزق میں کمی۔ جادو کروانے والا جس طاقت کا سہارا لیتا ہے اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک متاثر ہونا لازمی ہے۔ اس کا رزق وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کے لیے مقدر ہے، لیکن جو شخص دوسروں پر جادو کرواتا ہے اس کی تقدیر میں چھپی ایک خفیہ کمی خود بخود نمودار ہونے لگتی ہے۔ بظاہر وہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر چھوٹا قدم اس کی دولت، کام اور مواقع کو نقصان کی طرف دھکیلتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو شخص جادو اور حرام طریقے اختیار کرتا ہے وہ اس بڑھوتری سے محروم رہتا ہے اور اس کے وسائل سکڑنے لگتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت نہیں ہونے دیتا۔ جادو کروانے والا یہی ظلم خود بھی کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس کی زندگی میں گھٹن اور کمی آ جاتی ہے۔ یہ کمی صرف مالی نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں محسوس ہوتی ہے۔ کاروبار، روزگار اور تعلقات سب متاثر ہوتے ہیں۔ ہر قدم پر ایک چھپی ہوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے، اور وہ شخص جو دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش میں ہے آخر کار اپنی زندگی کے سب رنگوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان اس کے لیے ایک خفیہ انتباہ ہے کہ طاقت کے غلط استعمال کا انجام ہمیشہ خود انسان کی زندگی پر بھاری پڑتا ہے، اور اس کے اثرات اکثر دیر پا اور ناقابل نظر ہوتے ہیں۔ کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔
ان 3 نقصانوں میں دوسرا نقصان ذہنی اور جسمانی بیماری یا کمزوری جادو کروانے والا جس راہ کا انتخاب کرتا ہے وہ بظاہر دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کے اعمال کا عکس سب سے پہلے خود اس پر پڑتا ہے۔ ذہن میں بے چینی کے سائے گہرے ہوتے جاتے ہیں، اس طرح اور خوف کے لمحات پڑ جاتے ہیں اور جسمانی طاقت میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہر دن کی معمولی مصروفیت بھی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور وہ اندرونی و بیرونی کمزوری کی گرفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اللہ اس کا بوجھ بڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاتا۔ جادو کرنے والے کے اعمال اسی نصیب میں بندھے ہیں اور اس کی توانائی اور صحت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم و جاں پر عذاب اور کمزوری ڈال دیتا ہے۔ جادو کرنے والا جو غیر مرئی طاقتوں کا سہارا لیتا ہے اپنی صحت اور ذہنی سکون دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم میں تھکن، کمزوری اور بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور ذہن خوف، تشویش اور الجھن میں گہرا رہتا ہے۔ یہ نقصان اتنا چھپا اور غیر مرئی ہے کہ اکثر لوگ فوری طور پر نہیں دیکھ پاتے، مگر جو شخص غور سے دیکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ جادو کرنے والے کی زندگی میں یہ ذہنی اور جسمانی کمزوری ایک غیر مرئی سزا کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہر طاقت کے غلط استعمال کے پیچھے ایک خفیہ چھپا ہوتا ہے جو آخرکار اس کے لیے ناقابل نظر نقصان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ ان 3 نقصانوں میں تیسرا نقصان گناہوں کا بوجھ اور آخرت میں عذاب۔ جادو کروانے والا جو دوسروں پر غیر مرئی اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی روحانی بھاری بوجھ کے آغاز کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ہر عمل جو دوسروں پر نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ایک غیر مرئی زنجیر کی مانند ہے جو اس کی روح اور کردار کو دبانے لگتی ہے۔ یہ بوجھ صرف دنیاوی زندگی میں محسوس نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں اس کا عذاب بھی یقین ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی ناحق کام میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے لیے عذاب جمع کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ جادو کروانے والا خود اپنے اعمال کی سزا میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر ظلم اس کے روحانی وزن کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر بلا وجہ تکلیف پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دے دیتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی یا بڑی کوشش جو کسی پر نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے اس کا اثر سب سے پہلے جادو کروانے والے پر پڑتا ہے۔ یہ نقصان اتنا خفیہ اور گہرا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والے کو خود بھی فوری احساس نہیں ہوتا۔ روح میں ایک مسلسل اضطراب، نادم دل اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شخص اپنے اعمال کے عذاب کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ سبق ہے کہ طاقت اور اثر ڈالنے کی خواہش جب حرام طریقے پر مبنی ہو تو اس کے نتائج ہر لحاظ سے تباہ کن اور ناقابل نظر ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس کا حساب سخت اور بے رحم ثابت ہوتا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے ایک نازک مقام پر پہنچا جہاں اس کی خواہشیں اور حرص اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی تھی، لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہر عمل کا عکس سب سے پہلے خود اس کے اوپر پڑے گا۔ وہ ہر روز چھوٹے چھوٹے جادوئی عمل اور رازدارانہ طریقے اختیار کرتا تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکے اور خود کو زیادہ طاقتور محسوس کرے۔ شروع میں تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر جلد ہی زندگی کے چھوٹے چھوٹے شعبے اس کے گرفت سے
نکلنے لگے۔ اس کا روزگار جو پہلے مستحق اور پرسکون تھا، بہترین تھا، شاندار طریقے سے چل رہا تھا، آہستہ آہستہ غیر مرئی رکاوٹوں کا شکار ہوا۔ چھوٹے مواقع بھی اسے حاصل نہیں ہو پاتے تھے اور اس کی دولت و وسائل میں غیر معمولی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ ہر دن اپنی محنت میں تھکن اور ناکامی کا سامنا کرتا، مگر یہ سب اس کے اعمال کے چھپے ہوئے نتائج تھے جو وہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اس قسم کی کمی کا آغاز ہوا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے، مگر اصل حقیقت اس کے لیے ایک خفیہ سبق کی مانند تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جسمانی طاقت اور ذہنی سکون میں بھی زبردست کمی آئی۔ وہ ہر دن تھکا ہوا محسوس کرنے لگا، اس کے جسم میں غیر معمولی کمزوری پیدا ہو گئی اور ذہنی کشمکش اسے ہر لمحے گھیرنے لگی۔ وہ خوف و اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اس کے لیے ناقابل برداشت لگنے لگے۔ دن رات اس کے دل و دماغ میں ایک غیر مرئی طوفان برپا تھا اور ہر کوشش کے ساتھ یہ طوفان مزید شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے جس توانائی اور عزم کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، کما رہا تھا، کجا رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، اب وہ سب ایک بھاری بوجھ بن کر اس کے اوپر گرنے لگے تھے۔ سب سے زیادہ دل خراش حقیقت یہ تھی کہ اس کے اعمال نے اس کی روحانی بوجھ کو بھی بڑھا دیا۔ ہر ظلم، ہر چھوٹا نقصان جو اس نے دوسروں کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے ایک غیر مرئی زنجیر کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اپنی روح میں ایک مسلسل اضطراب محسوس کرنے لگا اور اس کے دل میں نادم دل اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ تنہا ہوتا تو اپنے اعمال کی تلخ یادیں اسے پریشان کر دیتی۔ اس نے محسوس کیا کہ طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ انسان کی زندگی پر بھاری اثر ڈال دیتا ہے اور ہر چھوٹا عمل ایک لمبی درد بھری زنجیر کی ابتدا بن جاتا ہے۔ ایک دن وہ ایک گوشے میں بیٹھا اپنے اعمال کے نتائج پر غور کر رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کبھی اس کے ہتھیار تھے اب کسی طرح محفوظ اور خوشحال نظر آ رہے تھے اور وہ خود غیر مرئی مسائل، بیماری اور ذہنی دباؤ کے جال میں پھنس چکا تھا۔ ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹا جادو یا طلسم اس کے لیے ایک سبق کی مانند ثابت ہوا اور اسے احساس ہوا کہ جو طاقت وہ دوسروں پر آزمانا چاہتا تھا وہ خود اس کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے۔ یہ شخص اب نہ صرف دنیاوی مشکلات سے دوچار تھا بلکہ روحانی طور پر بھی دباؤ میں تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ ظلم اور نقصان پہنچانے کی خواہش انسان کو اندر سے کھوکھرا کر دیتی ہے اور یہ کہ آخرت میں اس کے اعمال کا حساب بھی اتنا سخت اور بے رحم ہوگا کہ کوئی بھی دنیاوی طاقت سے اسے بچا نہیں سکتی۔ اس کی زندگی کے ہر گوشے میں چھپی ہوئی کمی، بیماری اور خوف اس کے اعمال کا عکس تھی اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ طاقت کے غلط استعمال کی سزا ہمیشہ سب سے پہلے اس کے کرنے والے کو ہی ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا اور پر اثر سبق دیتا ہے کہ طاقت اور اثر ڈالنے کی خواہش اگر حرام طریقے پر مبنی ہو تو اس کے نتائج ہر لحاظ سے تباہ کن اور ناقابل نظر ہوتے ہیں۔ جادو یا کسی بھی چھپی ہوئی طاقت کا سہارا لینا، چاہے وہ بظاہر دوسروں کے لیے استعمال ہو، در حقیقت اپنی زندگی کے لیے خود ساختہ سزا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہر عمل کا عکس انسان کی زندگی کے گوشے میں غیر مرئی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور آخرکار وہ شخص جس نے دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی سب سے زیادہ متاثر خود ہوا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ چھپی ہوئی زنجیروں کے ذریعے واپس انسان کی زندگی پر آتا ہے اور طاقت کے غلط استعمال سے بچنا ہر عقل مند اور نیک شخص کے لیے لازمی سبق ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ اس پر جادو، سحر کیا گیا ہے یا اسے جادو کی علامات محسوس ہو رہی ہیں، جیسے اچانک بیماری، گھر میں پریشانی، خوابوں میں سانپ بچھو، رشتوں میں بے پناہ تناؤ وغیرہ، تو قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مکمل علاج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورۃ بنی اسرائیل۔ اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جادو ختم کرنے کے سب سے مجرب اور مستند طریقے قرآن و سنت سے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کی تلاوت سب سے بڑا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر باطلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم۔ گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ پڑھیں یا چلائیں، آڈیو بھی چل سکتی ہے۔ 3 دن میں جادو ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جادو، حسد، نظر بد اور ہر اس برائی سے جو تیری مخلوق کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری صحت اور عافیت کو قائم رکھ، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کی توفیق دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو دوستوں سے اور خاندانوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی علامات سے وہ محفوظ رہیں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔